بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، 2.25 کروڑ بچہ آپ کا آؤٹ آف اسکول گوئنگ جو ایج کا ہے، اور ہاف آف دی چلڈرن سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہوں، تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ساروں کو شرم سے مر جانا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو اچھا ہوا کہ آج آپ نے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نوک جھوک کریں، تو آپ نے ملک کے سنجیدہ مسئلوں کی طرف بات کی ہے۔ یہ سٹنٹڈ گروتھ صرف بچوں کی نہیں ہے، ہماری پوری قوم کی گروتھ سٹنٹڈ ہے۔ یا ہم اگر ٹوائن بی وغیرہ کی اصطلاحات لے لیں تو یہ ہم ارسٹڈ سویلائزیشن میں ہیں۔ یہ بچے، میں نے سندھ میں نوکری بھی کی ہے، ہم نے دیکھا ہے بالکل ایسا ہے، اور اس سے زیادہ ہے۔ دیرہ غازی خان میں چند سال پہلے تک لوگ غاروں میں رہتے تھے، یہ بھی وہیں کے ہیں، میں وہاں نوکری کرتا تھا۔ وہاں لوگ گنی برم آج بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ پانی گندا پیتے ہیں۔ یہ پنجاب میں، کجا کے تھر اور کجا کے بلوچستان۔ ایشو یہ ہے کہ جیسے قارا صاحب نے کہا کہ ان تمام کاموں کے لیے کہ تعلیم اچھی ہو، اسکول اچھے ہوں، فوڈ اچھا ہو، آپ کو 2 کام چاہیے، پیسہ، وسائل، اور پراپر مشینری دونوں نہیں ہے۔ پیسے کیوں نہیں ہیں؟ پیسے پیدا درختوں سے نہیں لگتے نا، پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کا اکنامک ماڈل 47 آنورڈ ہی غلط ہے۔ 50s اور 60s میں آپ نے ہارورڈ کا پاپنک ماڈل بنایا، آپ نے کہا کہ غریبوں کو مارو، امیروں کو موٹا کرو، ان سے پیسے بچیں گے سرپلس، وہ ٹریکل ڈاؤن ہو کے ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ 22 خاندان بنے، ایسٹ پاکستان بنا، اور اس کے بعد اس رد عمل ہم نے کیا، وہ ہم نے نیشنلائزیشن کی، اور اس کے بعد کبھی پرائیویٹائزیشن۔ جو اویلیبل تھے ٹائم، گورنمنٹ کی پالیسیاں نہیں بن سکتی تھیں، اس لیے گورنمنٹ کا، میں آج کھلے کہنا چاہتا ہوں، 80% ٹائم اپنی جان بچانے میں لگتا ہے مختلف طبقات سے۔ پھر جو پیسے ملتے تھے وہ کہیں ایلوکیشن آف ریسورسز غلط ہوئی۔ پہلے ویسٹ پاکستان کے 4 ضلعوں میں، پھر ویسٹ پاکستان جب بن گیا یہ پاکستان، سینٹرل پنجاب، کراچی، بس یہاں، اور باقی، تو گویا کہ ہماری اکنامک پالیسی آج تک ویسے ہی ہے کہ پیسہ جنریٹ ہی نہیں ہوتا۔ کاٹن فیصلہ ملتان میں پیدا ہوتی ہے، بکتی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے۔ ہماری ملک کی پوری 2018 میں $24 بلین ایکسپورٹ تھی، ان کی کاٹن ٹیکسٹائل کی 24 تھی۔ تو پہلے پیسہ نہیں ہمارے پاس بچوں پہ لگانے کے لیے، اور دوسرا جو سول سروس ہے ہماری، وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے۔ میں ان کا حصہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے سر، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تو ہم نے مل کے، میں اس بات پہ بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری پرائرٹیز کبھی بھی درست نہیں رہی۔ ہم نے پچھلے 10 سالوں میں کم از کم 2000 ارب روپیہ یہ موٹر ویز اور یہ جو میٹرو جیسے شو پیس پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر صرف کیا۔ وہ 2000 ارب سے ہم سکول بنا سکتے تھے، ہم نے نہیں بنایا۔ میں مانتا ہوں، لیکن میں نے یہ پیسے جو ہے، تنقید کی تھی کہ اسلام آباد کی وہ سڑک مشرف نے GHU کے لیے شاندار سڑک بنائی تھی، لیکن شہباز شریف کو اسلام آباد کی 2 سیٹیں چاہیے تھیں، اس نے وہ سڑک توڑ کے اس کے اندر سے میٹرو گزاری، 100 ارب روپیہ اس نے ڈبو دیا۔ وہ 100 ارب سے 2 یونیورسٹیاں شاندار اور اسٹینڈنگ IT کی بن سکتی تھی، نہیں بنائی۔ یہ ہمارے شو پیس پروجیکٹ ہمیں ڈبو رہے ہیں۔ ایک طرف میری قوم کے آدھے بچے کو کھانے کو روٹی نہ ہو، اور ہم 2000 ارب روپیہ شو پیس پروجیکٹ پہ لگا دیں، ناٹ ایکسپٹ۔ نہیں ملک صاحب، آپ ان بچوں کو روٹی دینی ہے، ان کی نرشمنٹ ٹھیک کرنی ہے، طریقہ کیا ہے؟ ان کے والدین کے پاس پیسہ آئے، ان کی فیملیز کی خوشحالی آئے، ان کی لیونگ بہتر ہو جائے، تبھی ان کی نرشمنٹ بہتر ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت وقت ہر بچے کے لیے اسٹائپنڈ دے گی، پیسے تھے آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اوورآل آپ نے جب تک اپنے نظام کو درست کر کے معیشت نہیں کھڑی کرنی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی درست، آپ بھی جیسے اس پہ کلپ رہے ہیں، ہمیں بھی اس پہ تکلیف ہو رہی ہے، ساری دنیا جو سنے گی، لیکن ان کو روزگار، ان کو روٹی، ان کو بہتر سہولت دینے کے لیے ان کے والدین کے پاس ان کی زندگی تبدیل کرنی ہے۔ وہ سر والدین کی زندگی ہم کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ میں شعیب صاحب سے بھی اس پہ سوال کروں گا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے ذریعے ہم سستا راشن دیں گے، آدھا پیسہ یوٹیلیٹی سٹورز کا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، وہ ہم کیش ٹرانسفر کر دیتے تو شاید وہ بہتر ہوتا، آدھا پیسہ چوری نہ ہوتا۔ شہباز شریف کہتا ہے آٹا بڑا مہنگا ہے، فری کا آٹا ٹرکوں پہ رکھ کے بانٹنا ہے، آدھا پیسہ چوری ہو گیا، آدھے لوگ مر گئے ہیں اس میں، آدھوں کے کپڑے پھٹ گئے۔ کیش ٹرانسفر والا بھی، ہم ساری بار بار انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ کیش ٹرانسفر والا جو ایشو ہے نا، آپ کو پتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کتنے سال لگے ہیں؟ ہم نے شروع کیا تھا 2007 میں، 8 میں، اس کے بعد اس میں کتنی تبدیلیاں آئیں، کتنی اس پہ محنت ہوئی، کتنی اس پہ کومبنگ ہوئی، اور آج بھی اس کے اندر صرف بینیفیشریز عورتیں ہیں،
چند مطلب 1 کروڑ خاندان ہے تقریباً. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انڈر نرشڈ ہے وہ صرف وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ سکین کر کے آپ ڈائریکٹ ٹرانسفرز کر سکتے ہیں. وہ 5,000 روپے ہیں، وہ بھی بہت ہے. طریقہ کار جہاں لیکیج ہے اس کو تو روک سکتے ہیں. سر یہ بات درست ہے. مجھے یہ بتائیے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں سالانہ ہم پی آئی اے کو چلانے کی خاطر 300-400 ارب سال کا ڈبوتے ہیں. ملک صاحب کوئی دوسری اسٹیل مل کو 300 روپیہ دیتے ہیں، ریلویز کے اندر سینکڑوں ارب روپیہ ڈبوتے ہیں. کیوں ڈبوتے ہیں؟ ملک صاحب اس لیے ڈبوتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک ادارے کو پکڑ کے پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں تو مزدور کھڑے ہو جاتے ہیں، عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، اس معاملے میں جو مخالفت کرتا ہے وہ دشمنی کر رہا ہے پاکستان. جو بھی کر رہا ہے آپ صاحب کے سامنے. شعیب شاہین صاحب سے